بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہے وہ ہے دجال کا۔ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ دجال ہے کہاں پہ۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ لوگوں کو ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو کم ہے، لہٰذا ہمیں اسے قسط وائز سٹارٹ کرنا ہوگا۔ تو چلیں آج پہلا قسط سٹارٹ کرتے ہیں کہ دجال کہاں پر ہے۔ یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے کہ دجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے کب نکلنے کی اجازت ملے گی۔ یہودی دجال کو، جسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں، کہ موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا ابلیس نے انہیں بھی اس کا علم واضح اور متعین نہیں دیا ہے، یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بے حد خفیہ راز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز مسنہ میں ایک نصیحت ہے: ممنوع درجوں کی بات 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے۔ براشیس یعنی تکون کی بات 2 لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو، اور مرکبہ کی بات کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے، یہ کہ خود شیخ ہو اور اسے اپنے علم کا علم ہو۔ یہ پر اسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے، نہ اس تک ان کی خفیہ رسائی ہے۔ آج تک جتنے روحانی یہودی جادوگر گزرے ہیں، مثلاً سباتائی زیوی، اسرائیل یلعلی وغیرہ، یہ نہ اپنے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکے ہیں، نہ ہی احبار و رہبان جو ان کے علماء اور پیر ہیں کو اس کا کچھ علم ہے، نہ ہی اس کے سائنسدان اور خلا دانوں کو اس کی کوئی خبر ہو سکی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں، وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ جن امور کا تعلق غیبیات سے ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس واحد ذریعہ معلومات وحی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ جن چیزوں کو مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر پر اعتماد اور مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی۔ یہ ذریعہ عقل نہیں، وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے شدید دشمن رکھنے والے منافقین نے بھی صادق اور امین کا لقب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آئیے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی، خواہ اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کا موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا: تم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا: جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم،
میں نے تمہیں نہ کسی شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی چیز کے ڈرانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس کے بعد مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، شام تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھر آدمی کو دیکھا جس کے گھٹنوں اور ٹخنوں تک بندھی ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں کے پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس کھیتوں سے آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر یثرب آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں کے ساتھ اس کی جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، ان کے ساتھ کیا کیا کیا؟ ہم نے بتایا، وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 7208 ہے۔ روایت جو ہے فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اس حدیث سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، نہ ماوراء الارض کسی طبقے میں ہے، نہ لاہوت لامکان میں ہے، وہ اسی زمین کے کسی جزیرے میں مقید ہیں۔ اس سے قبل کہ اس سے ہم سوال چھیڑیں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے، مذکورہ بالا حدیث میں مذکورہ دجال کے 3 سوال غور کرتے ہیں، کیونکہ باہر آنے پر وہ آدمی سے خصوصیت کے ساتھ ان 3 سوالوں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات پوشیدہ ہے، ان سے دجال کا کوئی تعلق ہے۔ تو دجال کے 3 سوال بھی میں آپ لوگوں کو جو اوپر بتا چکا ہوں وہی ہیں۔ اس سے آگے پھر ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور اجازت چاہنے سے پہلے ایک گزارش سب دوست بھائیوں احباب سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے، تاکہ اگلی جو قسطیں آتی رہیں گی وہ آپ لوگوں کو بر وقت ملتے رہیں، اور آپ لوگوں کو بیل آئیکن پریس کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا اگلا ویڈیو آ چکا ہے۔ اب تک اجازت